کو سب سے گندا چہرہ کہتا ہے، صرف آپ کا اشارہ ہو، اس کی گردن ابھی یہی طرف رہی ہوگی، اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، اے عمر، گورنر ہے یمامہ کا، اونچی پوسٹ پر ہے، اور جو اونچی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کی عقل کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اس کو کچھ تکبر ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی گورنری پر تکبر ہے۔ جانے دو آئے سمامہ، ٹھیک ہے، میری شکل نہیں دیکھتا مت دیکھ، میرا چہرہ نہیں دیکھتا مت دیکھ، اچھا جا ذرا میرے کچھ صحابیوں کے ساتھ اس مدینہ کو دیکھ لے، اس بستی کو دیکھ لے، ایک چکر لگا لے، دیکھ یہاں کیسا امن برس رہا ہے، کیسی شانتی برس رہی ہے، کتنا امن کا ماحول ہے، ذرا جا اور میری اس مدینے کی بستی کو دیکھ لے۔ سمامہ پیچھے سر کر کے کہتا ہے، اے محمد، نہ تجھے دیکھتا ہوں نہ تیری بستی کو دیکھنا گوارا ہے، جس طرح تیرا چہرہ سب سے گندا، مہارائی تو بلدن اخبہ من بلدک، تیری بستی بھی سب سے گندی بستی، تیرا شہر بھی سب سے گندا شہر۔ ہم نے ایران دیکھا، شام دیکھا، عراق دیکھا، مصر دیکھا، فلسطین دیکھا، ہم نے سب دیکھا، سب سے گندا شہر اگر کوئی نظر آیا تو تیرا شہر مدینہ نظر آیا۔ قتل ہو جانا گوارا، نہ تیرا چہرہ دیکھنا گوارا، نہ تیری بستی دیکھنا گوارا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے عمر، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، یہ مجھے نہیں دیکھتا ہے، نہ دیکھنے دو، یہ میری بستی کو نہیں دیکھتا ہے، نہ دیکھنے دو، جاؤ، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے اس کو چھوڑنے کا حکم نافذ کر دیا ہے، جاؤ اس کو چھوڑ دو، جاؤ اس کی رسی سے اس کو آزاد کر کے اس کو خیریت کے ساتھ مدینے کے بارڈر کو کراس کرا دو۔ دیکھو، مدینے کی بستی سے کراس کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس مدینے میں اس کا کوئی قتل نہ کر دے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور مدینے کے بارڈر تک اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ لیجئے، جو تلوار لے کے قتل کرنا چاہ رہا تھا حضرت عمر، انہی کو ذمہ داری دے دی کہ ان کو بارڈر کراس کرا دو۔ جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ حفاظت کر رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ بن کے جا رہے ہیں، باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب نکال کے جا رہے ہیں اور کب گاڑی پلٹ جائے، کب کہہ دیا جائے کہ ہتھیار چھین کے بھاگ رہا تھا اس لیے ہمیں جواب میں گولیاں چلانا پڑی۔ غور کرو اور سیکھو حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر کو باڈی گارڈ بنا، مولانا جرجیس جس کو مارنا چاہ رہے ہیں اسی کو کہہ دیا جائے جاؤ تمہیں ان کے گھر کھانا بھی کھانا ہے اور ان کا سر بھی دبانا، تو کیسا لگے گا مولانا جرجیس کو؟ سر دباتے دباتے گلا دبا دو۔ لیکن نہیں، حضرت عمر نے سر نیچے کر لیا، کیونکہ یہ حکم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کے چلنے لگے، سمامہ مسجد سے باہر نکلا، مسجد نبوی کی چوکھٹ سے مڑ کر دیکھتا ہے کہ چلو دیکھ ہی لو اس کا چہرہ، دیکھنے میں حرج کیا ہے، اب تو چھوڑ ہی دیا ہے، بہت کہہ رہا تھا دیکھ لو، اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی چھوڑ دیا، ایسی ایسی باتیں سنتا تھا ان کے بارے میں، لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد چھوڑا۔ چاہے گیا مسجد کے دروازے سے نکلا، اللہ کے رسول اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ دے آئے، دشمن کو چھوڑ دیا، جو قتل کرنے آیا تھا محمد رسول اللہ کا اس کو چھوڑنے کے لیے۔ اور سیکھو، اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے پیچھے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، دروازے پہ گیا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ دیکھ لوں، جیسے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، کہا سمامہ یہ تمہیں چھوڑ کے آئے گی۔ اب اس نے قریب سے نبی کی شکل دیکھی، پھر آگے بڑھتا ہے، عمر کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلو، لیکن وہ تیز تیز چل رہا ہے۔ سمامہ جتنی تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے، اس کا دل دگنی رفتار سے پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ سمامہ کے پیر آگے کی طرف
لیکن سمامہ کا دل جناب محمد رسول اللہ کی طرف 2 میل دور چلا گیا. جو گاؤں ملا اس گاؤں میں ایک کنواں نظر آیا. اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گیا, ڈول سے پانی نکالا. صحابہ کو مسجد نبوی کے پاس کنویں کے پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا, اسی طریقے سے نہایا, غسل کیا, اور غسل کرنے کے بعد پھر لوٹ کر واپس آنے لگا. حضرت عمر کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں مدینے کے بارڈر تک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. سمامہ سنتا ہی نہیں ہے. سمامہ سیدھے سیدھے بھاگتا ہے, آگے آتا ہے اور مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے. کہتا ہے محمد ابن عبداللہ, اللہ کے نبی ابھی بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کچی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے, ہاں مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اس نے اپنے صحابہ کے بیچ میں محمد رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس نے سمجھ لیا چاروں طرف ستاروں کے بیچ میں جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے 14ویں رات کی طرح وہی محمد رسول اللہ ہے. اس نے زوردار الفاظ میں کہا محمد ابن عبداللہ. اللہ کے نبی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اٹھ گئے. سمامہ کیا ہوا؟ مدینے میں کیا کسی نے پریشان کیا؟ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا. کیا میرے کسی صحابی نے تمہیں گالی دی؟ میرے کسی ساتھی نے تمہیں مارا؟ عمر کو بھیجا تھا تمہارے ساتھ بارڈر تک چھوڑنے کے لیے. پھر کیا بات ہے کہ تم یہاں آ گئے ہو؟ کیا عمر نے تمہاری گردن پہ تلوار رکھی؟ جواب دیتا سمامہ روتے ہوئے, نہیں اے اللہ کے نبی ایسا کچھ نہیں ہے, میں اب قید ہو گیا. جب رسی سے بندھا تھا تو آزاد تھا, جو من میں آتا تھا بولتا تھا. آپ کے خلاف بھی زہر اگلتا تھا, لیکن جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو حقیقت میں وہ آزادی نہیں دی. آپ نے مجھے اپنے دل کا گرویدہ بنا لیا ہے, اپنے اخلاق کے رسی میں باندھ دیا ہے. مجھے معاف کر کے میرے بیوی اور بچوں پہ احسان کر کے آپ نے مجھے خرید لیا ہے. اے محمد ابن عبداللہ, یمامہ کا گورنر تھا, آج گورنری کا تاج اتارتا ہوں اور محمد کے پیروں کے جوتے صاف کرنے کے لیے, محمد کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے بھی اپنا غلام بنا لو, مجھے بھی اپنے مذہب میں لے آؤ, مجھے بھی اسلام سے جوڑ دو. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, یہ کلمہ پڑھتا ہے اور سمامہ جناب محمد رسول اللہ کا سچا امتی بن جاتا ہے. ایک یہودی ہے, قیدی ہے, اور اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کے جرم کے حساب سے اس کی سزا قتل ہے, لیکن اس کو معاف کر رہے ہیں محمد رسول اللہ. اگر یہ اخلاق سب پڑھ لیں تو کوئی بھی نتیانند پیدا نہ ہو, اور کوئی بھی وسیم رضوی کی طرح قرآن کی آیتیں نکالنے کی بات نہ کرے. شرط یہ ہے کہ گھرڑا اور نفرت کی چادر اتار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے. قیدیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک, انسانیت کا ایسا درس, انسانیت کا ایسا سبق ہمیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتا ہے. کہاں ہے انسانیت آج؟ پڑوسی پڑوسی کو کھایا جا رہا ہے, دوست دوست کو کھایا جا رہا ہے, ایک دوسرے کا حریف بنا ہے. ہم آج اپنی تکلیف سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کی خوشی سے ہم پریشان ہیں. ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کو آرام میں دیکھ کر ہم پریشان ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں, آج یہ صورتحال ہماری ہو چکی ہے. ہماری 12 سال کا بچہ بیمار ہوتا ہے یہودیوں کا, یہودی کا بیٹا ہے, اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا تھا, محمد رسول اللہ کا کبھی کبھی پیر دبا دیا کرتا تھا. صحابہ کو آپ درس دیتے تھے تو وہ یہودی بچہ نبی کی محفل میں بیٹھ جایا کرتا تھا, باتیں سنتا تھا. اس کا دل تھا اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان لانے کا, لیکن گھر جاتا تو اس کا باپ اس کو ڈانٹتا تھا اور مارتا تھا, اس لیے وہ باپ کے ڈر سے اسلام نہیں لاتا تھا. لیکن نبی کو معلوم تھا کہ وہ بچہ یہاں آتا ہے,
صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر میری باتیں سنتا ہے۔ آج پتا چلا کہ وہ 12 سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی چند صحابہ کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس بچے کو دیکھنے چلنا چاہیے، جو یہاں آتا تھا، بیٹھتا تھا، میرا درس سنتا تھا۔ او سنو، بیمار ہے کون؟ یہودی کا بیٹا۔ کون؟ جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ کون؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اسلام ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی بیمار ہو اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ۔ ہندو اور مسلمان کے چشمے سے، یہودی اور عیسائی کے چشمے سے نہیں، انسانیت کے چشمے سے دیکھو اور اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ۔ اللہ کے نبی وہاں جاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بچہ سسکیاں لے رہا تھا، اس کی روح اکھڑ رہی تھی، اس کی سانسیں چل رہی تھی اور اکھڑنے کے قریب تھی، سسکیاں لے رہا تھا۔ بس چند لمحوں کا مہمان تھا اس دنیا میں۔ وہ اللہ کے نبی کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کو دیکھتا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا بیٹے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا اللہ کے نبی کی صف میں بیٹھتا تھا، باتیں سنتا تھا اور گھر آ کر کہتا تھا کہ ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا آخری وقت ہے پھر بھی محمد رسول اللہ کو دے کے چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں اس کا دل نبی کی باتوں پر مطمئن ہے۔ باپ نے اشارہ کر دیا، ہاں بیٹے میں پوری زندگی تمہاری جو تمہیں نہیں کرنے دیا، آج تمہیں آزادی دیتا ہوں۔ محمد جو کہہ رہے ہیں، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں، ان کی بات مان لو۔ تم بھی تو ان پر ایمان لانا چاہتے تھے، پڑھ لو۔ اس بچے نے جملہ ادا کیا اپنے باپ کی اجازت کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھنے کے فوراً ترنت، اس کلمہ پڑھنے کی تھوڑی دیر چند لمحوں کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بستر سے اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، دوزخ کی آگ سے بچا لیا، اس بچے کی مغفرت فرما دی، آخری وقت میں اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے اس بچے پر رحم کیا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے۔ غور کرو انسانیت کا ایسا سبق کہ 12 سال کے بچے تک تو دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں۔ اس وقت کوئی چشمہ نہیں، انسانیت کا چشمہ لگائے ہوئے جناب محمد رسول اللہ اور یہودی بچے کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ میری باتیں سنتا تھا، میری محفل میں بیٹھتا تھا، اس کو میری باتیں اچھی لگتی تھی، باپ کی ظلم کی وجہ سے اسلام نہیں لاتا تھا، اس لیے آخری وقت میں اس کو دعوت بھی دے دی، چاہو تو کلمہ پڑھ لو، اور باپ نے بھی اجازت دے دی بیٹے پڑھ لو، تم بھی تو چاہتے تھے، ٹھیک ہے جیسا ابو القاسم کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں ویسا کرو۔ اس نے آخری وقت میں مسکراتے ہوئے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی روح نکل گئی۔ نبی اکرم کی دعا دیکھو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ انسانیت کا سبق ہے۔ خود اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے چند ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہودی کا ایک جنازہ آیا، یہودی کا جنازہ آ رہا ہے۔ جنازہ جیسے ہی قریب آیا، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اس جنازے کے ساتھ چند قدم چل دیے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، جنازہ جب آگے گزر گیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ یہودی
وہ یہودی جس کی مخالفت آپ کرتے ہیں، وہ یہودیت جس کے بارے میں اللہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھیجا گیا، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وہ یہودیت جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، یہودی محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو۔ وہ بنی اسرائیل، وہ یہودی کہ جن کے پیجامے ٹخنوں سے نیچے، جن کی لنگیاں ٹخنوں سے نیچے ہوتی، آپ نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لنگی پہنتے، تم ٹخنوں سے اوپر پہنو۔ وہ یہودی جن کی مخالفت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَلَى التَّعْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى يَهُودُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہودی اپنے امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے سے جلتے ہیں، تم زور سے آمین بولا کرو، یہودیوں کو چڑھاؤ۔ پوری زندگی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے گزری، لیکن آج یہودی کا جنازہ آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں کھڑا؟ کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ میں نے یہودیت کے چشمے سے نہیں دیکھا، انسانی ہمدردی کے ناطے میں کھڑا ہوا۔ جس طرح ان لوگوں کو اپنے رشتہ دار کے انتقال پر غم ہے تو ان کے غم میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، یہ انسانیت کی تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ نے۔ یہ واقعہ بدلا رہا ہے، یہودی ہو یا ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی، آپ اس کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں، چند قدم چل بھی سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ کہیں دفن ہوتے ہیں یا شمشان گھاٹ پہ جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں، ہمدردی میں انسانیت کے ناطے سے اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ لکڑی وغیرہ یا جلانے کا کام آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں، یہ اجازت دی ہے اسلام نے، شریعت نے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، انسانیت کا یہ سبق ہمیں کہاں ملے گا؟ انسانیت کا ایسا پاٹھ ہمیں کہاں ملے گا؟ یہ سبق سکھایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ غیروں کے ساتھ ہو رہا ہے، غیروں کے ساتھ نہیں دیکھا چھوٹا بڑا، نہیں دیکھا امیر و غریب۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو۔ مولانا جرجی صاحب جج ہیں، آپ ہمارے دشمن ہیں، آپ کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا، اب جرجی صاحب کو موقع ملا ہے اپنی دشمنی نکالنے کا۔ کمینہ، تیرا مقدمہ میری عدالت میں، اب تو جج ہم ہیں، فیصلہ تو ہم ہی کو کرنا ہے۔ اب ہم نے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ یہ دشمنی، قرآن کہتا ہے دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن کسی قوم کی دشمنی تمہیں انیائے اور ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو، نہیں، انصاف کرنا ہر حال میں۔ عامر ابن عاص کا بیٹا مصر کا گورنر ہے، عامر ابن عاص مصر کے گورنر ہے، عامر ابن عاص کو مصر کا گورنر بنایا گیا ہے۔ عامر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر ہے۔ ایک یہودی بچہ، یہودی کا بیٹا، یہودی کا بچہ، یہودی کا بچہ کہتا ہے وہ یہ کیا ہو رہا بھائی؟ تو اس کو اتنی زور سے بجانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہاں تو نکل رہی ہے، نکل جائے گی، بجا کے دیکھو، جتنا منع کرو گے اتنا ہی کرے گا وہ۔ عامر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر، اس نے کہہ دیا کہ ہم سے اچھا گھوڑا کوئی دوڑا کر دکھائے۔ ایک یہودی بیٹے نے یہودی کے بچے نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ دونوں لوگوں نے ساتھ میں گھوڑا دوڑایا اور یہودی کا بچہ آگے نکل گیا۔ اور دیکھو عادل، یہودی کا بچہ آگے نکل گیا۔
عمر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا، مجھ سے آگے کیسے نکل گیا، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں اور مجھے کو ہرا دیا اس نے۔ گھوڑے سے اترا اور اس یہودی بچے کے ایک دیا چہرے پہ تھپڑ، بیچارہ ڈھل گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے مجھے اکارڑ مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، آپ نے مجھے فالتو میں فضول مار دیا ہے، اور میں اس کی شکایت لے کر عمر ابن عاص کے پاس جاؤں گا۔ اس یہودی بچے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر ابن عاص کا بیٹا ہے۔ میں تمہاری شکایت ہائی کمان تک لے کے جاؤں گا، اعلیٰ کمان تک لے کے جاؤں گا، عمر ابن عاص کے پاس لے کر جاؤں گا۔ عمر ابن عاص کا بیٹا مسکراتے ہوئے کہتا جا جا۔ کس کے پاس جائے گا؟ گورنر کے پاس۔ جاؤ، میرا کچھ نہیں ہوگا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو جس گورنر کے پاس جائے گا وہ میرا باپ ہے، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ بس اتنا سا جملہ عمر ابن عاص کے بیٹے کی زبان سے نکل گیا، یہودی کا بچہ کانپ گیا، کہتا اچھا یہ ان کے بیٹے ہیں۔ لوگوں نے بتایا، یہودیوں نے، ارے چھوڑو یار، عمر ابن عاص کا بیٹا، تم کہاں جاؤ گے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو تھپڑ مارے گا، سزا دے گا؟ چھوڑیے۔ اس نے پھر ہمت نہیں ہوئی اور خاموش ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد اچانک حضرت عمر مصر پہنچتے ہیں۔ ہوتا ایسا، حضرت عمر فاروق ہر شہر جاتے تھے اور شہر کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے شہر کا گورنر ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اگر کوئی شکایت ہو تو بتاؤ تو ہم اس کی نکیل کسیں۔ پوچھتے تھے۔ تو مصر پہنچتے ہیں اور مصر کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے مصر کے لوگوں سے پوچھا، ہم نے جو تمہارے اوپر امیر بنایا ہے، گورنر متعین کیا عمر ابن عاص، کیا وہ انصاف، کیا وہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کو ان سے؟ پورے مصر کے لوگوں نے کہا نہیں نہیں، امیر المومنین عمر ابن عاص بہت اچھے آدمی ہیں، بہت نیک ہیں، اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہر چیز ان کی بالکل ٹھیک ہے، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ یہودی بچہ بھی اسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا امیر المومنین مجھے شکایت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ وہ لڑکا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بلائے، ادھر آؤ بیٹے، کس سے شکایت ہے؟ قریب آیا، تھوڑا سا ڈر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اپنی کرسی چھوڑتے ہیں، اپنی چٹائی چھوڑتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور اپنی ران پر اس کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دھرم یہودی ہو، مذہب یہودی عیسائی کچھ بھی ہو، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سچ سچ بتاؤ کیا ہے، تمہیں شکایت کس سے ہے؟ کہ امیر المومنین ایک مہینہ پہلے یہ گورنر صاحب کا بیٹا، عمر ابن عاص کا بیٹا، کہنے لگا کہ کوئی ہے جو مجھ سے اچھا گھوڑا دوڑائے، اور گھوڑا دوڑانے میں مجھ سے آگے نکلے۔ میں نے کہا کہ آگے نکلے یا پیچھے یہ تو الگ بات ہے، لیکن میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امیر المومنین، میں نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کیا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، یہ ہار گئے، انہوں نے غصے میں آ کر میرے زوردار تھپڑ مار دیا، میری 5 انگلیاں چہرے پہ چھپ گئی۔ جب میں نے کہا کہ میں مصر کے گورنر عمر ابن عاص کے اس کی شکایت کروں گا، اعلیٰ کمان تک جاؤں گا، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ان کے بیٹے نے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، جہاں تم جا رہے ہو اس شہر کا گورنر عمر ابن عاص میرا باپ ہے، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اتنا کہنا تھا، یہودی بچہ کہہ کر چپ ہوا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غصے سے بھری ہوئی نظر عمر ابن عاص کے چہرے پر پڑتی ہے۔ عمر، اللہ نے جب انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنانے والے؟ اپنے بیٹے کو پیش کرو۔ بیٹے کو پیش کر دیا، بیٹے نے سر جھکا دیا، ہاں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ عمر ابن عاص کا بیٹا کھڑا کر دیا گیا۔ یہودی بچے سے کہا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہیں قسم دیتا ہوں
जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा उतनी जोर से थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद करो, आगे बढ़ो। यहूदी बच्चा आगे बढ़ता है और अपना हाथ उठाकर उतनी जोर से जितनी उसके पास ताकत थी, अपनी ताकत के मुताबिक थप्पड़ उसके अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर छड़ता है। यहूदियों ने ताली बजाना शुरू कर दी, इस इंसाफ का खैर मकदम किया और कहा अमीरुल मोमिनीन, आपके इंसाफ से हमें खुशी हुई। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी अदालत में मुकदमा आया ही नहीं था। अगर ये बच्चा मेरे पास चला आता और मुझे बताता तो मैं उसी वक्त सजा देता अपने बेटे को, लेकिन आया ही नहीं और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। इसलिए चलिए आपने इंसाफ कर दिया, अच्छा। हजरत उमर फारूक ने कहा अमर इब्न आस, अभी इंसाफ नहीं हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन, अब क्या बाकी है? कहा तुम खड़े हो जाओ। गवर्नर को खड़ा किया, तुम खड़े हो। मैं? हां। कहा कंबर, अपने गुलाम को, खादिम को आवाज दी। हजरत उमर ने खादिम असलम जी इधर आओ, एक थप्पड़ अमर इब्न आस के चेहरे पर मारो। यहूदी भी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन, जिसने थप्पड़ मारा था उसको थप्पड़ पड़ गया, अब इनको थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? अमर इब्न आस कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, ये कैसा इंसाफ है? मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा, मेरे बेटे को बदला मिल गया, इंसाफ हो गया, मुझे थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? मेरा क्या कसूर है? कहा पहले थप्पड़ खाओ, कसूर बाद में बताऊंगा। गुलाम ने, असलम ने उनकी इच्छा पूरी की। हजरत उमर का हुक्म मानते हुए एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पे मारा गया। अमर इब्न आस का गाल हिल गया। हजरत उमर फारूक ने कहा अमर, ये थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पर इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तुमने अपनी औलाद को, अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता कि मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस्लाम लाने के बाद कोई बड़ा और छोटा नहीं है, जितना हक तुम्हारा है उतना ही इस शहर के एक एक नागरिक का है। तुम अमीरुल मोमिनीन हो लेकिन हकीकत में खादिम हो, लोगों की खिदमत के लिए पैदा किए गए हो। यहां तुम्हें सरपरस्ती दी गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारा बेटा जो मन में आए करे और जो तुम चाहोगे करोगे। नहीं, यह थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है ताकि तुम अपने बेटों को सही तरबियत दे सको। तुमने अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं दी, ये अदल था। मारा यहूदी बच्चे को अमर इब्न आस के बेटे ने, थप्पड़ एक पड़ा, लेकिन इस यहूदी बच्चे की वजह से थप्पड़ दो लोगों को मारा गया, अमर इब्न आस के बेटे को भी और अमर इब्न आस को भी। ऐसा अदल कहां मिलेगा देखने को? सबक ये भी दिया कि यहूदी सही, लेकिन तुम्हारे बच्चे को ये हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर दुनिया की नजरों ने देखा उमर फारूक का इंसाफ कि एक दिन उसी मिस्र की बस्ती में हजरत उमर फारूक ने खजूर का रस निचोड़ कर रखा था और कई दिनों के बाद उसमें नशा आ गया था, वो सड़ चुका था, वो शराब बन चुकी थी, नबीज बन चुकी थी। अब्दुर्रहमान ने वो नबीज पी ली। उमर फारूक के बेटे ने वो शराब, वो सड़ा हुआ रस पी लिया जिसमें नशा आ गया। पकड़े गए, लोगों ने बताया अमर इब्न आस को कि उमर फारूक के बेटे ने शराब पी ली थी, लिहाजा उन पर हद जारी की जाए। हजरत उमर फारूक के बेटे का होश, जब नशा उतरता है, होश में आया, पूछा, उन्होंने इकरार किया कि हाँ मैंने पी ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसमें नशा था, लेकिन पीने के बाद पता चला कि वो नशा। कहा ये बताओ नशा आया था या नहीं? कि हाँ आया था। कहा अब तुम्हारा नशा उतर गया है, 40 कोड़े मारे जाएंगे। अमर इब्न आस ने 40 कोड़े मारे। किसको? हजरत उमर फारूक के बेटे को 40 कोड़े। लेकिन मदीने में
جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے شراب پی لی اور اس کو عمر ابن عاص نے 40 کوڑے کی سزا سنائی اور ماری، لیکن اس کے باوجود مدینے سے گھوڑا بھیجا اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ جیسے یہ لیٹر تمہیں ملے تو اس اچھے اور مضبوط گھوڑے پر میرے بیٹے کو بٹھا کر جلدی مدینہ روانہ کرو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو مصر سے روانہ کر کے کہا تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے۔ مدینے بیٹا پہنچتا ہے، کہا بیٹے سنا ہے کہ تم نے شراب پی لی تھی؟ کہ ہاں، لیکن ابو جان مجھے اس پر حد جاری کر دی گئی، 40 کوڑے مار دیے گئے ہیں۔ فرمایا 40 کوڑے تمہاری پیٹھ پر دوبارہ لگائے جائیں گے۔ کہا ابو مجھے شریعت کی سزا بتا دیجئے کیا ہے؟ کہا کہ شریعت کی سزا 40 کوڑے ہے۔ کہا وہ میرے لگ چکے ہیں۔ کہا مجھے یقین نہیں ہے۔ کہا عمر ابن عاص سے پوچھ لو۔ بیٹے حاکم وقت کا، خلیفہ وقت کی بات مانتے ہوئے تم اپنے پیٹھ سے کرتا اتارو۔ کرتا اتار دیا۔ کہا جلاد سے پیچھے سے ہاتھ باندھ دو۔ پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا۔ کہا 10 کوڑے مارو۔ 10 کوڑے مارنے کے بعد کہا تم تھک گئے، ہٹو۔ دوسرے جلاد سے کہا تم 10 مارو۔ کہا تم تھک گئے، ہٹو، تم اب مضبوط کوڑے نہیں لگا پاؤ گے۔ تیسرے سے کہا 10 مارو۔ چوتھے سے کہا 10 مارو۔ 10 کوڑے 4 جلادوں نے مار کر 40 کوڑے پورے کیے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین رو بھی رہے بیٹے کی محبت میں آپ اور کوڑے بھی مار رہے ہیں۔ فرمایا کہ اب میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ کہا نہیں امیر المومنین آپ نے انصاف نہیں، ظلم کیا ہے۔ 40 کوڑے جب مصر میں آپ کے بیٹے پر پڑ چکے تھے تو یہاں 40 کوڑے آپ نے مزید کیوں مارے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے 40 کوڑے سزا متعین کی ہے۔ 40 کوڑے پڑ چکے تھے۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ عمر ابن عاص نے میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے ہیں، میں جانتا ہوں مارے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ انہوں نے پوری طاقت سے مروائے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ عمر ابن عاص نے میرے بیٹے کو ہلکے کوڑے پڑوائے ہوں گے، کیونکہ میرا بیٹا تھا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کوڑے پڑنے میں رعایت برتی گئی ہوگی کیونکہ یہ عمر کا بیٹا ہے، اس لیے میرے بیٹے کو مضبوط کوڑے نہیں مارے گئے ہوں گے، اس لیے مضبوط کوڑے میں نے یہاں لگوائے ہیں تاکہ میں اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کہہ سکوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی سچا انصاف کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عدل و انصاف کا ہیرو ایسے ہی نہیں کہا تھا، مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس دیش کے اندر اگر خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، امن اور شانتی پیدا کرنا چاہتے ہو تو عمر فاروق کا عدل اور انصاف قائم کر دو، دیش میں امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں تھیں حضرت عمر فاروق کے پاس، اس لیے قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کر دے کہ اس کے ساتھ تم بے انصافی کرنے لگو۔ ہر حال میں انصاف کرنا یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ میں نے 2 گھنٹے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عدل و انصاف، انسانیت پر مبنی اس تقریر کو یہ پیسج دینے کی کوشش کی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ آؤ اسلام کی شکشا کی طرف ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما۔ بار الہ ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔